بات کرتے ہیں فلسطین اسرائیل تنازع کی، جہاں سے خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کا پلان بے نقاب ہو گیا ہے، اور یہ پلان ہے غزہ پر مکمل قبضے کا۔ غزہ پر مکمل قبضے کے حوالے سے ایک بہت بڑا علاقہ ایسا ہے غزہ کا جس پر قبضہ کر لیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اب یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسرائیل نے یہ بیان دیا ہے کہ غزہ میں ان کا جو اوفینسو ہے معاملہ ہے، جو ان کی اوفینسو اپروچ ہے اور جو ان کے حملے ہیں وہ جاری رہیں گے۔ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اور کیا اس حوالے سے کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس پر بات کریں گے۔ کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر فارن پالیسی اینالسٹ ہیں اور امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم کامران۔ جی وعلیکم السلام اویس۔ کامران بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ سے شروع کریں، ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آیا تھا تو اس نے بات یہ کی تھی کہ میں جنگ بندی کروا دوں گا، اور میرے لیے تو جنگ بندی کروانا بڑا آسان کام ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ پھر سیز فائر کا جو معاملہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا، سیز فائر ہوا بھی، پھر ختم بھی ہو گیا، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو حملے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک بڑے حصے پر، غزہ کے ایک بہت بڑے حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اب ہم یہ قبضہ بڑھائیں گے اور وہاں پر حملے بھی بڑھائیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ کا آنا اور پھر یہ سارے معاملات ہونا، یہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا، سوچی سمجھی یہ ایک اسکیم تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہوتا، خاص طور پہ ایک والیٹائل جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر، اور خاص طور پہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ جس کے جو ہے سامنے بہت سارے ایشوز ہیں، ٹیرف سے لے کے رشیا کی ایشو، ایران، مشرق وسطیٰ، امریکہ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو گویا کہنے کا مقصد یہ پلیٹ فل ہے۔ تو دے کینٹ بی بائی ڈیفینیشن اے اسکرپٹ، یہ کوئی مووی نہیں ہے جس میں اسکرپٹ ہے، کوریوگرافی ہے اور اس طریقے سے پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جو آتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں لمیٹڈ ہدف، یعنی لمیٹڈ ان دا سینس آف ڈیٹیل، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے کیا، لیکن ان کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا۔ تو اب اگر اس اپنا کانسیپٹ کو یہاں پہ لگائیں غازہ کی سچویشن پہ، تو دیکھیں جیسے آپ نے عرض کیا کہ جو ہے نا ایک سیز فائر ہوا تھا، لیکن سیز فائر جب ہوا تھا اس وقت یہ کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ ایک لینئر روڈ ہے اب بہتری کی طرف، بیچ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بالخصوص جب آپ کہتے ہیں کہ جی 3 سٹیجز ہیں، 3 فیزز ہیں اس تنازع کے حل کے طرف جانے کے لیے، اور سیز فائر کے بعد 3 سٹیجز ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر اس کے بلٹ ان ہیں آپ کی فرکشن، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاں بھئی جو دونوں فریقین ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان پہ کیسے سودے بازی کر رہے ہیں، کیسے لین دین کر رہے ہیں، کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اس وقت حماس کا امپیریٹو یہ ہے کہ وہ when all is said and done وہ نہیں چاہتے کہ ان کو عسکری نقصان تو ہوا ہی ہوا ہے، سیاسی نقصان بھی ساتھ ہو جائے، وہ اپنی سیاسی ساکھ کو کسی نہ کسی طریقے سے بحال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ when all is said and done یعنی واپس آ جائیں تو غزہ کے اوپر حماس کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے اس سے ہٹ کے کیا ارینجمنٹ ہے اس پہ ابھی جو ہے تصویر کلیئر نہیں ہے، بہت سارے ایشوز اس میں، مصر، اردن، اپنا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، سب کو جو ہے بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی آپ ایک کوئی پلان لے کے آئیں۔ ایک پلان آیا تھا پریلیمنری قسم کا، وہ کوئی نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، اب دوبارہ دے بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ۔ تو جہاں تک بے دخل کرنے کا تعلق ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے بے دخل کریں گے تو کہاں لے کے جائیں گے۔ کہنے کو بہت کچھ کیا جاتا ہے، رپورٹس بہت ساری آتی ہیں، لیکن جب آپ 2 ملین لوگوں کو نقل مکانی کریں گے تو کون رکھے گا اس لوجسٹیکل انڈرٹیکنگ کو، کون جو ہے نا پرسو کرے گا، کون پیسہ لگائے گا، ان کے کھانے پینے، ان کے جو ہے لوازمات کا کون انتظام کرے گا، یہ چیزیں جو ہیں the devil is in the details۔ سو بجائے اس کی کہ ہم ہیڈ لائنز میں کھو جائیں، we need to dig deeper and say okay، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا تو کیسے ہوگا۔ میرے نزدیک I don't think anybody is planning this، I think the president has said this as well کہ ہم کسی قسم we're not planning to move anybody out۔ وہ جو غازہ کو مطلب جو ہے خالی کرانے کی بات تھی، میں سمجھتا ہوں وہ ریٹرک تھا اور دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی کہ سعودی عرب you have never owned the Palestinian problem، آپ نے ہمیشہ ہمارے اوپر، امریکہ کے اوپر کہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن جو نا لے کے دیں، اسرائیل سے بات کریں۔ Now we want you to take ownership of it، you should go and deal with Israel، we'll be there but this is your problem، this is your region۔
अच्छा कामरान देखें, इसराइल के झूठ हमारे सामने आते रहते हैं, नेतन्याहू के झूठ हमारे सामने आते रहते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जी हमने हत्या लोगों पर हमले नहीं करते, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। अभी भी जो 15 इमदादी कारकुन थे उन्होंने कत्ल किया इसराइली फोर्सेस ने उन इमदादी कारकुनों को, और उसके बाद झूठ बोल दिया। लेकिन फिर जब उनकी वीडियो सामने आई तो सारा मामला खुलकर सामने आया। तो इसराइल के और नेतन्याहू के झूठ हमारे सामने आते रहते हैं। ट्रंप जो है उसका भी ये एक रिकॉर्ड है कि वो कई मामलात पर झूठ बोलता है, मीडिया के सामने झूठ बोलता है। तो ये एक तरफ इसराइल का झूठ, दूसरी तरफ ट्रंप के झूठ, तो ये दोनों जो झूठे गिरोह हैं, ये मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? देखें, झूठ सियासत और जियोपॉलिटिक्स में उसका होता ही है। मतलब और ये एक आई डोंट थिंक कि जो है हमें इतना आइडियलिस्टिक हो जाना चाहिए कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि लोग सच बोलेंगे या सच बोलने वाले आएंगे या जो है हक के अलंबरदार कहीं से आएंगे। बात सारी इतनी है कि जियोपॉलिटिक्स इज मेसी। जियोपॉलिटिक्स में होती है डील मेकिंग। डील मेकिंग में बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारी बातों से इनहराफ किया जाता है। ये कोई ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो है झूठ बोलते हैं या नेतन्याहू झूठ बोलते हैं, दुनिया भर में सियासतदान तारीख के अंदर बड़ी पड़ी है। जब से जो है अपना कलेक्टिव एग्जिस्टेंस हुई हुई है इंसानियत की, तो झूठ तो बहुत सारे लोगों ने बोला। सो दैट्स नीदर हेयर नॉर देयर। आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन के डील क्या हो रही है। और गाजा जो है वो एक बहुत स्मॉल पीस ऑफ द बिगर पजल है। सो हम लोग पाकिस्तान में जो है वो एक चीज पे फोकस हो जाते हैं। वी नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर ये है कि चार ताकतें हैं मशरक वस्ता के अंदर: इसराइल, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब। तमाम के तमाम के साथ एक मुनफरिद किस्म की डील की जा रही है। अब मसला ये है कि जब अमेरिका बायलैटरली उनमें से किसी एक के साथ भी करता है, तो बाकी जो तीन हैं उनको खदशात होते हैं, तहफुजात होते हैं कि ये जो डील होने जा रही है इस फरीक के साथ, तो फिर उसका हम पर क्या असर पड़ेगा। यानी अब अगर इसराइल और अमेरिका के दरमियान गाजा के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग है, उससे सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को मसला हो जाता है। तो दिस इज अ फोर वे क्वाड्रेंगुलर जो है चेस बोर्ड, जिसके ऊपर जो है अमेरिका तमाम लोगों के साथ कुछ ना कुछ डील्स करना चाह रहा है। एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक दैट्स द बिग पिक्चर। उससे फिर खित्मे में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फोर डील्स दैट प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि वो इन चार मुल्कों के साथ बनाएं। अच्छा, अब ज़रा ईरान के मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि ईरान जो है उसने चीन और रूस के साथ भी बातचीत की है अपने न्यूक्लियर मामलात की तरफ। तो ईरान जो है वो इस मामले में अब ओवरऑल जो उसका रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, और जो उसके न्यूक्लियर मामलात पर जो उसकी एक तरीके से बातचीत शुरू हुई है, ईरान इस वक़्त कहाँ खड़ा है? देखें, इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो बातचीत है ये कहाँ तक जाती है। तो अभी तो शुरुआत हो रही है। ये पहली दफ़ा है कि ट्रंप इंतज़ामिया और ईरान की जो रेजीम है वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। पिछली टर्म में आपको याद होगा कि हालात बड़े ख़राब थे। जो न्यूक्लियर डील थी वो निक्स कर दी थी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने, जो फर्स्ट टर्म इंतज़ामिया थी। और उसके बाद फिर हालात बहुत कशीदा हो गए। अब जाके जो है आई थिंक द टू साइड्स हैव कम टू द टेबल। आई थिंक ईरान के हालात जो हैं कुछ ऐसे हो चुके हैं इलाकाई और अंदरूनी, कि अब उसके पास कोई खास गुंजाइश नहीं है। उसको बहुत बुरी तरीके से पसपाई हुई है लवांट के अंदर, लबनान और शाम के अंदर। और उसका जो असर रसूख है नॉर्दर्न रिम ऑफ द मिडल ईस्ट में, वो इराक में आके सुखड़ के रह गया। हुतीज हैं, लेकिन हुतीज पे भी बहुत ज्यादा जो है ना अस्करी दबाव है अमेरिका की तरफ से। एंड वहां से भी जो है ना कुछ इशारे मिल रहे हैं कि द हुतीज वांट टू थ्रो इन द टावल एज वेल। तो ये जो बातचीत चलेगी इससे तो तीन चीजें होंगी। एक तो ये है कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं आ सकते, और बाय द वे रशिया भी नहीं चाहता कि हम ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए, चाहे वो ये पब्लिकली कहे या ना कहे। अमेरिका इज टू फार फ्रॉम ईरान जियोग्राफिकली फॉर इट टू बी अ थ्रेट टू अमेरिका, लेकिन रूस वहीं पर है। रूस का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया और कॉकेसस, वो बहुत करीब है ईरान के। तो रूस भी इसमें अमेरिका के साथ है। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन को इस वक्त अपने मफादात की पड़ी हुई है। टैरिफ्स का इशू है, उसके ऊपर बहुत सख्त दबाव है अपना इक्तसादी और फाइनेंशियल। और उस लिए चीन का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से ये डील ना हो। लेकिन क्या चीन कुछ कर सकता है इस डील को अंडरमाइन करने के लिए? आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट। ईरान के अपने इम्पेरेटिव्स हैं अंदरूनी तौर पे।
اندرونی طور پہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنئی صاحب، وہ کوئی 85 سال کے ہیں، علیل ہیں، اور وہاں پہ ایک ٹرانزیشن ہونا ہے، اور یہ رежیم جو ہے فرام اے ملوکریسی ول گو بیکم مور آف اے ملٹری ڈومینیٹڈ رежیم. تو وہاں پہ بھی اندرونی کیفیت جو ہے ایک کشمکش ہے. پھر عوام جو ہے وہ بے حد نالاں ہیں. جتنے بھی ہم جو ہے اسٹیٹس دیکھتے ہیں، پولز دیکھتے ہیں، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بالکل اس رежیم سے جو ہے وہ فیڈ اپ ہے. اقتصادی صورتحال ایران کے اندر بہت خراب ہے. سو ایران از ان اے کارنر ناؤ. ایران نیڈس ٹو سم ہاؤ انجینئر اے ڈیل کہ جہاں اٹ کین فیس سیف فیس اینڈ اپنا جو اس کے جو اہداف ہیں سینکشنز ریلیف کے، وہ حاصل کر سکے. سو آئی تھنک کہ جو ہے اف دس از دا سچویشن دیر از اے گڈ چانس کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اہیڈ آف مائی سیلف، کیونکہ ابھی بات چیت ہونا باقی ہے. اور فائنلی کامران دیکھیں، اس وقت جو سچویشن ہے غزہ کی، فلسطین کی، وہ ایسی سچویشن ہے کہ وہ ناقابل بیان سچویشن ہے. اور جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہ اس صورتحال میں رہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ شہید ہو سکتے ہیں، کیونکہ حملے اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں. پھر وہ لوگ جو کہ زندہ بچے ہوئے ہیں ابھی تک ان حملوں میں، وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، امداد وہاں پر نہیں پہنچ رہی ہے. 1 مہینہ ہو گیا، ایک دانہ بھی وہاں پر اناج کا یا کسی بھی قسم کی امداد جو ہے وہاں پر نہیں پہنچ پائی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ جو پورا معاملہ ہے، اس کو آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ رکتا ہوا کسی طرح نظر آتا ہے، کسی طرح رک سکتا ہے کوئی اس کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی اسٹریٹجی کہ اس پوری صورتحال کو قابو کیا جا سکے اور اس اوفینسو کو روکا جا سکے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے. ایک کرائسس ابھر کے سامنے آ رہا ہے اسرائیل کے اندر، جو کہ ڈیلے ہو گیا تھا بیکاز آف دا غازہ وار، اور وہ ہے جو نیتن یاہو کی انتظامیہ ہے، اور خاص طور پہ ان کے جو رائٹ ونگ ایلائز ہیں، فار رائٹ ایلائز ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک ابھر کے سامنے آ رہی ہے. اور ہمیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی مخالفت نظر آ رہی ہے. تو اب آئی تھنک کہ جو ہے موونگ فارورڈ یہ سچویشن جو ہے ایک اٹس گونا کم ٹو اے ہیڈ، اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اسرائیلی میڈیا بھی ان باتوں کو جو ہے اب اپنا منظر عام پہ لا رہا ہے کہ جو وہاں پہ غزہ کے اندر جو ایکسیسز کمٹ کیے گئے ہیں اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے، اور اس طرح کے جو دیگر جو خبریں ہیں جن کو پہلے جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا تھا. آئی تھنک کہ چونکہ سیاسی منظرنامہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کشیدہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ سامنے آئے گا. پھر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. اس دن وہ بیٹھے ہوئے تھے منڈے کے روز پریس کانفرنس میں، اور ساتھ ہی ان کے بنجامن نیتن یاہو بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یار اگر تم لوگوں کا کوئی ترکی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو میں جو ہوں اس کو رفع دفع کرنے کے لیے تیار ہوں. میری بڑی کلوز ریلیشن شپ ہے صدر اردوان کے ساتھ، تو اپنا لیکن تمہیں ریزنیبل ہونا پڑے گا. اور انہوں نے 3 دفعہ ریزنیبل کا لفظ یوز کیا ہے. تو اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن ایلائی کے اوپر دباؤ ڈالنا ایک ڈیلیکیٹ میٹر ہوتا ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ بیسکلی یو کینٹ فلپ اے سوئچ آن دیٹ. اس کو بھی آپ کو طریقے سے مینیج کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ سورٹ آف کم ٹو دی اینڈ آف دا روڈ ان ٹرمز آف ہز پولیٹیکل کریئر. تو دے آر تھنکنگ بیانڈ نیتن یاہو. اور جیسے میں نے عرض کیا، جو فریقیں جو حریف ہیں وزیر اعظم نیتن یاہو کے اسرائیل کے اندر، وہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ویئر دا سولوشن ول کم. باہر کی طرف سے دباؤ جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ باہر کا دباؤ جو ہے وہ اتنا کارآمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک جنگی صورتحال ہے. ہاں اگر سیز فائر ہو جاتا ہے، پھر جا کے ریکنسٹرکشن ہوگی، پھر دیکھا جائے گا، ہاں بھائی میڈیا جائے گا دیکھے گا کیا کیا تباہی ہوئی، کیا نہیں ہوئی، کیا کیا حالات ہیں وہاں پہ، تو پھر دباؤ بڑھے گا. دیٹس دا پیتھ وے آئی تھنک.